السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سٹارٹ لیں گے آج ہم 101 آیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک القریٰ نقص علیک من انبائہا، یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں۔ اس سے کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ تلک القریٰ سے اللہ تعالیٰ نے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط، قوم شعیب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نقص علیک من انبائہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پچھلی قوموں کی کچھ خبریں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کریں، متقین نصیحت حاصل کریں اور ظالموں کے لیے یہ کڑوی ڈانٹ بن جائے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، اور بلا شبہ یقیناً ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ اس پر ایمان لاتے جس کو انہوں نے اس سے پہلے جھٹلا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہلاک ہونے والی قوموں کے پاس رسول بھی بھیجے جو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے رسول کی صداقت کے واضح دلائل لے کر آئے تھے۔ رب العزت نے فرمایا ہے جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوا وہ اپنے آپ پر گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھاتی، اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجیں۔ سورہ البنی اسرائیل میں ہے یہ۔ رسولوں نے ان قوموں کو سعادت والے کاموں کی دعوت بھی دی، معجزات کے ذریعے بھی رسولوں کی تائید کی۔ رسولوں نے حق کو واضح کرنے والے دلائل دیے مگر انہیں کسی چیز نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ النساء میں، وہ رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ لوگوں کے لیے رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جھٹلانے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر ان کے دل کے اندر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، اور ایسا کب ہوتا ہے جب وہ ہدایت کو ٹکراتے ہیں، حق کو قبول نہیں کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جب وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ ہر نماز کے بعد استغفار کی ایک تسبیح ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کریں، آمین۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے ان میں سے اکثر کے لیے کوئی عہد نہیں پایا، اور بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پچھلی قوموں نے عہد کی پاسداری نہیں کی، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے احکامات پہنچائے تھے اس پر وہ قائم نہیں رہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وصیت پر ثابت قدم نہیں رہے، اپنی خواہشات کے بندے بنے رہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، ہدایت کے لیے سامان بھیجے، لیکن لوگوں نے جھٹلا دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب سے ہلاک کر دیا۔ پچھلی قوموں کے بارے میں رب العزت نے واضح فرمایا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ خواہش پرست تھے، اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بھیجے، کتابیں بھی نازل کی تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کی پابندی کریں اور ہدایت کے راستے پر آئیں، مگر کم ہی لوگ اس کی تعمیر کرتے ہیں اور رسولوں کی دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ دیکھیں، جب انسان کی خواہشات بڑھ جائیں اور انسان اپنی خواہش نفس کا غلام بن جائے، پھر تو وہ دنیا کمانے میں ہی لگ جاتا ہے اور اپنی دنیا کو بہتر بنانے میں ہی لگ جاتا ہے، پھر اسے آخرت کی فکر نہیں رہتی۔ انسان جب اپنی چادر سے باہر پاؤں پھیلا لیتا ہے تو پھر اس کو سمیٹنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اسے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، اس نے جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی تو وہ تیاری ہی نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا إلی فرعون وملئہ فظلموا بها، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب بھیجا تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑے معجزات دے کر فرعون کی طرف بھیجا، لیکن فرعون اور اس کے سرداروں نے بھی تکبر کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی تعلیمات کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین،
پھر دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا، یعنی کیسے لعنت نے ان کا پیچھا کیا اور قیامت تک ان کے پیچھے لگی رہے گی۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ نے کہا اے فرعون یقیناً میں جہانوں کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو پہلی ملاقات میں کیا دعوت دی؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میں عظیم ہستی کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہوں جو کائنات کا رب ہے، وہی مخلوق کا خالق، رازق اور مالک ہے، اسی کے فیصلے ان پر نافذ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی مخلوق کی تربیت اپنی تدابیر سے کرتا ہے، وہ لوگوں کو یوں ہی بیکار نہیں چھوڑتا بلکہ ان کے لیے وہ انبیاء کو بھیجتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے کہا حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اس بات پر پوری طرح قائم ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ پر حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں، یعنی جب اس عظیم ہستی نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تو مجھ پر فرض ہے کہ میں اس پر جھوٹ نہ باندھوں اور اس پر وہی بات کہوں جو حق اور سچ ہے۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سچ کے علاوہ کچھ اور کہوں تو وہ مجھے ایسے پکڑے گا جیسے کہ غلبہ رکھنے والا پکڑتا ہے، اس لیے آپ لوگ میری بات سنیں اور میری اطاعت کریں۔ قد جئتکم بینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کس بنیاد پر کیا تھا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی آزادی کے مطالبے سے قبل یہ واضح کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلیل اور معجزات لے کر آیا ہوں، اس لیے ان پر واجب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں اور ان کی اتباع کریں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں تاکہ میں انہیں لے کر شام چلا جاؤں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دی ہے اور وہاں ان کے آباء کے گھر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ اس بنیاد پر کیا تھا کہ میں کائنات کے رب کا رسول ہوں، اس لیے بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ اس پر فرعون نے کیا کہا؟ قال ان کنت جئت بآیات فأت بہا ان کنت من الصادقین، فرعون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو وہ لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ یعنی فرعون نے کہا کہ موسیٰ تم جو کچھ کہہ رہے ہو میں اسے سچ نہیں سمجھتا اور تم نے جو مطالبہ کیا ہے میں اسے مان نہیں سکتا، لہٰذا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور تمہارے پاس کوئی نشانی ہے تو اسے پیش کرو تاکہ ہم اسے دیکھ لیں۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ایک ظاہر اژدہا تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ ایک ایسے زبردست سام کی شکل میں بدل گئی جو اپنا منہ کھولے ہوئے فرعون کی طرف لپک رہا تھا۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ سانپ اس کی طرف آ رہا ہے تو وہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور موسیٰ علیہ السلام سے یہ فریاد کرنے لگا کہ اسے مجھ سے روکو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے روک دیا۔ ایک تفسیر میں آتا ہے کہ ثعبان نر سانپ تھا جو اپنا منہ کھولے ہوئے تھا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتا ہوا تھا، یعنی اپنی قمیض میں داخل کرنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو باہر نکالا تو وہ سفید چمک رہا تھا، حالانکہ اس پر برس یا کسی مرض وغیرہ کا کوئی اثر نہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بیماری کی وجہ سے سفید نہیں تھا بلکہ ایسے چمک رہا تھا جیسے بجلی کی کمکمیں روشن ہو جائیں۔ رب العزت نے فرمایا ہے سورہ النمل میں کہ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بے عیب سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ 9 نشانیوں میں سے ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ یہ 2 بڑے معجزات موسیٰ علیہ السلام کی رسالت، تعلیم اور صداقت پر دلیل تھے کہ وہ رب العالمین کی جانب سے رسول ہیں، مگر جو ایمان نہیں لاتے ان کے پاس جتنے بھی معجزات آ جائیں وہ ایمان نہیں لاتے جب تک کہ بڑا عذاب نہ دیکھ لیں۔ قال الملأ من قوم فرعون ان ھذا لساحر علیم، فرعون کی قوم میں سے سرداروں نے کہا یقیناً یہ شخص ضرور بڑا ماہر جادوگر ہے۔ قوم فرعون کے سرداروں کو معجزات نے حیران کر دیا، مگر وہ ایمان پھر بھی نہ لائے اور معجزات کو غلط قرار دینے کے لیے تاویلیں تلاش کرنے لگے، کیونکہ اگر سردار معجزات کو تسلیم کر لیتے تو فرعون نے جو عہدے انہیں عطا کیے تھے وہ عہدے ختم ہو جاتے۔ اپنے اقتدار کے لیے فرعون اور اس کے سرداروں نے معجزات کو تسلیم نہیں کیا۔ ان ھذا لساحر علیم، یقیناً یہ شخص ضرور بڑا ماہر جادوگر ہے۔ قوم فرعون کے سرداروں نے معجزات کو باطل قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ جادو ہے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جادوگر قرار دے دیا۔ یہ بات
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے بھی کہی گئی تھی تاکہ لوگوں کی نظروں میں ان کی عزت ختم ہو جائے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ قوم فرعون کے سرداروں نے کم عقل اور کم فہم لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے باہر نکال دیں۔ فرعون اور اس کی قوم کو موسیٰ علیہ السلام کا غلبہ نظر آ رہا تھا، اس لیے وہ کسی بھی تدبیر سے ابھرتے ہوئے فتنے کو دبانا چاہتے تھے۔ انہیں جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القصص میں فرمایا ہے، اور ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں اور ہم فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو ان سے وہی کچھ دکھلا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ اس دعوے کو قبول کرنے سے ہمیں زمین سے بے دخل کر دیا جائے گا؟ اصل میں انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اس دعوت کو قبول کر لینے سے فرعون کا قانون غیر مؤثر ہو جائے گا اور احکام بے اثر ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اقتدار سے الگ ہونے کا مطلب ہے کہ پھر اس سرزمین میں ہماری گنجائش نہیں رہے گی۔ فماذا تأمرون، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ فرعون اور اس کے سرداروں نے پھر آپس میں مشورہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیسے بچا جائے، کیونکہ وہ جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کا مقابلہ کسی عام چیز سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ عوام کے ذہن متاثر ہو رہے ہیں۔ در حقیقت وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ جس کو وہ جادو سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے کہیں لوگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل نہ ہو جائیں، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اگر لوگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل ہو گئے تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام غالب آ جائیں گے اور وہ واقعی بنی اسرائیل کو ان کے علاقے سے باہر نکال لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھو اور تم شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دو۔ فرعون کو اس کے سرداروں نے یہ مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیں اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دیں تاکہ وہ ماہر جادوگروں کو لے آئیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ہارون علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے اور ان کو بھی نبوت دی گئی تھی، اور فرعون کی طرف وہ بھی مبعوث تھے، جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں ہے، اب تم فرعون کے پاس جاؤ، یقیناً اس نے سرکشی کی ہے۔ اس لیے مشورے میں ان کا نام بھی شامل کر لیا گیا کہ موسیٰ اور ان کے بھائی کو مہلت دو۔ اس زمانے میں جادو کا بہت زیادہ چرچا تھا، اور ان میں سے بعض لوگوں کا یہ گمان تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جادوگروں کی طرح جادو سے ہی کام لیتے ہیں، اس لیے انہوں نے ملک بھر سے جادوگروں کو جمع کیا تاکہ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں اس طرح کی چیزیں پیش کریں جس طرح کی انہوں نے پیش کی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، چنانچہ ہم بھی تیرے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے، لہٰذا تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لے، نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تو، اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا۔ اس نے کہا کہ آپ کے لیے یوم زینت جشن کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے اکٹھے کیے جائیں۔ چنانچہ فرعون محل میں لوٹ گیا، پھر اپنی ساری چالیں جمع کر کے دوبارہ میدان میں آیا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 113 آیت میں، وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اور جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا۔ جادوگروں کو بلانے کے لیے شہروں میں ہر کارے بھیجے گئے تو جادوگر صلے کا مطالبہ کرتے ہوئے فرعون کے پاس آئے۔ انہوں نے صلے کا مطالبہ اس لیے کیا کہ جادو ان کا پیشہ تھا۔ ان کے مذہب کی سچائی کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ مذہب کا دفاع کرنے والے پہلے دفاع کرنے کا صلہ مانگ رہے ہیں۔ قال نعم وانکم لمن المقربین، فرعون نے کہا ہاں، اور یقیناً تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہوگے۔ فرعون نے جادوگروں کو یقین دہانی کرائی کہ وہ اجرت بھی دے گا اور مقرب لوگوں میں شامل بھی کرے گا۔ فرعون کی یقین دہانی کا مقصد یہ تھا کہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا دل سے مقابلہ کریں۔ چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔